خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، توجہ کیجیے مبذول مومنین کرام، کروں گا خدمت اقدس میں پیش ذکر انام، سب اہل بیت پہ مل کے پڑھیں درود و سلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، آپ کے عزیز ترین ہدایت ٹیلی ویژن پر حضرت موسیٰ کاظم 7ویں امام کے شہادت کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام لے کر ناچیز گدائے اہل بیت سید علی شان حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مصنف، محقق، مفکر اور عالم اسلام خصوصاً فقہ جعفریہ کے سرمایہ افتخار جناب ڈاکٹر مولانا حجت الاسلام غلام حسین عدیل صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حجت الاسلام مولانا سید عباس آبدی صاحب، محقق، مفکر اور خطیب آل عمران۔ ناظرین و ناظرات، آج ہی وہ دن ہے جب ہمارے 7ویں امام ان کو نہایت ہی قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا فانی سے اپنے خدا کے حضور تشریف لے جانی پڑی، اور جیسے ہمارے دیگر ائمہ کے ساتھ اس ظالم زمانے نے سلوک کیا، اسی طرح اپنے وقت کے ناقدروں نے اس عظیم شخصیت کو بھی آخر کار اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ کن حالات میں رخصت کیا، کیسے رخصت کیا، یہ ایک عجیب اور غریب تفصیل ہے۔ نہایت ہی افسوس کے عالم میں کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اپنی تاریخ ثانیہ کو نشاط ثانیہ کہتے ہیں، اور ان ادوار میں کہ جن ادوار میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مسلسل اذیتیں دی گئیں اور انہیں شہید کیا گیا اور خاندان طہارت کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ہم ان کو اپنا روشن اور خوبصورت ماضی قرار دیتے ہیں۔ یہی وہ ایام ہیں جب ایک طرف تو اطہار اہل بیت ہمیں قرآن اور قرآن کی تفسیر اور دین اسلام مکمل طور پر سمجھانا چاہتے تھے، ہمیں دینا چاہتے تھے، مگر دوسری طرف صرف اور صرف اپنے وقت کے نہایت ہی ظالم ترین اور اسلام کا آبادہ اوڑے ہوئے حکمرانوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑنے میں کوئی کسر برقرار نہ رکھی۔ وہ کیا حالات تھے اور ہمارے ائمہ کے کردار کیا تھے، اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر مزید گفتگو کروں، میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا اور جناب محترم ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حالات زندگی پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر گرامی مولانا قبلہ سید عباس آبدی صاحب اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام کے ساتھ ساتھ شب شہادت ہے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی باب الحوائج ہیں۔ ہمارے معصومین میں ایک خاص ہستی کی جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ اور حقیقت میں آج کا دن اتنا بڑا توسل کا دن ہے، کہتا کہ خطیب بغدادی لکھتا ہے کہ جب بھی روایات کی طرف سے کہ جب بھی کوئی مشکل بنتی ہے، اپنے مولا اور آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جب توسل اختیار کیا جاتا ہے تو وہ اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، ہمیشہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے غیر معصومین میں حضرت ابوالفضل العباس ہیں کہ جنہیں باب الحوائج کہتے ہیں، اسی طرح معصومین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ حاجتیں اگر کسی نے
قبول کرانی ہے، کسی نے مشکلات مصائب سے محفوظ رہنا ہے، اور جس نے اپنی جو دینی اور حوائج شرعیہ ہے اسے پورا کرنا ہے۔ تو آج کی شب بہت ہی اہم شب ہے، بالخصوص توسل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہی سے ہے، ویسے تو سارے ہمارے معصومین آپ دیکھتے ہیں کہ یا محمد ہیں یا علی ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کاظم کہا جاتا ہے، اور روایات میں ہے کہ لکظم غیظ، یعنی جب مشک کا دہانہ کہتے ہیں نا کظم، کہ جب بھری ہوئی مشک ہو اور اس کے دہانے کو بند کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کاظم۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کاظم کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے روایات میں لشدت حلم ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کاظم اس لیے کہتے ہیں چونکہ بہت جلدی معاف کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام کی اگر قرآن کی تلاوت کو دیکھیں تو امام اتنی خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ زین المجتہدین ہے امام علیہ السلام، چوتھے امام کے القاب میں سے بھی ہے زین المجتہدین، ساتویں امام کے ان القاب میں سے بھی ہے زین المجتہدین۔ مجتہدوں کی زینت ہیں، تلاوت ایسی کیا کرتے تھے کہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب مولا تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، مشق کی جو مشقیں اٹھائے ہوتے تھے، باہر کافی دیر تک مولا کی تلاوت قرآن کو سنا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض جگہ ملتا ہے کہ بعض کی مشقوں میں تھوڑا تھوڑا سوراخ ہوتا تھا، پانی ٹپکا کرتا تھا، اتنی دیر تک وہ کھڑے رہتے تھے کہ حتیٰ مشق خالی ہو جاتی تھی۔ وہ خوبصورت آواز کے ساتھ، ہمارے سارے معصومین کی بڑی خوبصورت آواز، اور ان میں سے بالخصوص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت ہوتی تھی۔ دعائیں جب پڑھتے تھے اس حد تک آپ کسی معصوم میں یہ اگر ایک انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ زندان کے عالم میں مگر کس قسم کی دعا کی جا رہی ہے، اور دعا کا لب و لہجہ اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ فرماتے ہیں، حالانکہ مسلسل عبادتوں میں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہم انی کنت اسألک، میرے پروردگار میں نے تجھ سے سوال کیا تھا ان تفرغنی، کہ تو مجھے کوئی فارغ وقت دے دے تاکہ میں تیری جی بھر کے عبادت کروں۔ تو پروردگار تو نے یہ زندان میں تو نے مجھے کتنا اچھا وقت دیا ہے کہ میں تیری جی بھر کے عبادت کر رہا ہوں۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کی عبادت اس طرح تھی کہ صبح کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھتے تھے اور زوال آفتاب ہو جاتا تھا، ایک ہی جملہ بار بار کہا کرتے تھے، اور وہ یہ ہوتا تھا اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ موت کے وقت راحت اور آرام دے، اور آخرت میں عفو درگزر فرما۔ مولا کی ان شان کریمی میں بھی انسان دیکھنا چاہتا ہے، مولا کی ان ہدایات کو دیکھنا چاہتا ہے، مولا کے لطف و کرم کو دیکھنا چاہتا ہے، مولا کے ان معجزات اور کرامات کو دیکھنا چاہتا ہے۔ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں ہے، یہاں سے تو فقط یہی ہے کہ ایک شمع کو روشن کر دیا جاتا ہے اہل ولا کے لیے، اہل مودت کے لیے، تاکہ آ جائیں مل کے ہم سارے کے خاندان تطہیر پر کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں، ان مصیبتوں کو یاد کر کے، اور یہ ایسا یعنی شہید ہے اور اتنی مظلومیت کے عالم میں کہ جنہیں تاریخ یہ کہتی ہے کہ ینتقل من السجن الی سجن، کہ متواتر ایک زندان سے دوسرے زندان میں لے جایا رہا تھا، اور اس حد تک کسی کے ہاں بھی نہیں، حتیٰ کہ ربی کے جو زندان ہے اس نے لکھا ہارون رشید کو کہ جلدی یہاں سے میرے ہاں سے اس قیدی کو لے جائے، میں نے ایسا قیدی نہیں دیکھا ہے، میں نے جاسوس بھی اپنے مقرر کیے ہیں کہ کہیں تجھ پر مجھ پر یہ کہیں وہ تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی بد دعا تو نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے سال ہو گیا ہے
میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے لے کر ظہر تک بس یہی ہے، الہی العفو کا ذکر ہوتا ہے، اپنے پروردگار کے حضور دعا اور مناجات ہو رہی ہے، کسی کو یہ کچھ نہیں بلکہ اپنی بندگی اور عبودیت سے جو ہے وہ سرشار ہیں، لہٰذا میں ایسا قیدی نہیں رکھ سکتا ہوں۔ سارے اسی وجہ سے ہے کہ ایک زندان سے دوسرے زندان میں امام علیہ السلام منتقل ہوتے رہے، اور ہر ایک کی ایک الگ الگ شان ہے ہر زندان کے لیے۔ مولا کی ایک چیز کہ جو ہم غالباً گزشتہ ہفتے بھی میں اسی پہ بات تمام کروں گا، چونکہ امام علیہ السلام کی عبادت کو دیکھا جائے، اور حتیٰ کہ دشمن خود ایک دفعہ کہتے ہیں کہ زندان میں ہیں اور سندھی کا زندان ہے، اور وہ وزٹ کے لیے گیا، دیکھا تو سندھی کو کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ تو نے موسیٰ بن جعفر کو رہا کر دیا ہے۔ کہا کہ نہیں، میں نے رہا نہیں کیا۔ ایک تیمورہ ٹائپ جگہ تھی، ایک گڑھا سا بنا ہوا تھا کہ جہاں پہ امام علیہ السلام نہ صحیح طریقے سے لیٹ سکتے تھے نہ صحیح طریقے سے کھڑے ہو سکتے تھے، وہاں پہ بھی پاؤں میں زنجیریں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ بھی بڑا یعنی مرطوب قسم کی جو ہے نا جگہ تھی، اور اس میں دیکھا کہ ایک چادر سی پڑی ہے، اور جہاں سے امام علیہ السلام کے متعلق جب ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ نے رہا کر دیا ہے موسیٰ بن جعفر کو، کہا کہ نہیں، میں نے رہا نہیں کیا ہے۔ وہ جو چادر ہے نا وہاں پہ امام اتنی کمزوری ہو گئی تھی امام علیہ السلام کو کہ وہ چادر وہاں پہ امام علیہ السلام پڑھے، اور صبح کی نماز کے بعد سے لے کر زوال آفتاب تک ایک ہی ورد ہوتا ہے، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ تو ایک جملہ دشمن ہے لیکن یہی کہتا ہے کہ یہ آل محمد کے راہبین میں سے اگر کسی نے دیکھنا ہو تو موسیٰ بن جعفر کو دیکھ لیں۔ امام علیہ السلام کی ان حتیٰ کہ صحابی ہیں، ایک ان کی الگ شان ہے، علی ابن یقطین کے الگ سے واقعات ہیں، صفوان جمال کو دیکھیں، ان کا میں ایک واقعہ جو ہے سنا کے اس کو واقعے کو متعدد سارے تقریباً جتنے بھی جو سیر لکھنے والے ہیں، سیرت لکھنے والے ہیں، سب نے نقل کیا ہے کہ مولا کے کلام میں کتنی زیادہ جاذبیت تھی۔ ایک جملہ امام علیہ السلام نے، امام کو پتہ چلا کہ صفوان جمال، یہ جمال اس وجہ سے جنگ جمال اس وجہ سے کہ چونکہ اس کے پاس ایک قسم کی ٹرانسپورٹ کے جو ہے نظام، جس طرح آج کل کوئی ٹرانسپورٹ ہو، اس دوران ٹرانسپورٹیشن کے جتنے نظام تھا یہ اونٹوں کے ذریعے تھا۔ تو امام نے بلا کے پوچھا کہ صفوان جمال سے، اس نے سارے کے سارے اونٹ ہارون رشید کو کرائے پہ دے دیے تھے، کرائے پہ۔ امام نے بلایا اور پوچھا، امام نے فرمایا کہ صفوان یہ بتاؤ کہ تو نے سارے جتنے اونٹ ہیں وہ کرائے پہ دے دیے ہیں؟ کہا مولا کہ یہ میں نے کرائے پہ تو دیے ہیں لیکن میں نے کچھ غلط کام کے لیے نہیں دیے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا بس اتنا بتا دو، کیا تمہارے دل میں یہ ہے کہ جب تک ہارون رشید یعنی حج کی واپسی تک جب تک وہ مجھے کرایہ نہیں دے گا اس وقت تک وہ زندہ رہے، چاہے کہ تیری جو اونٹ ہیں کرائے پہ جا رہے ہیں، تو یہ تو نہیں نہ چاہتا کہ تیرے اونٹ کرائے پہ جائیں اور تجھے وہ پیسہ نہ ملے؟ تیری تمنا ہے تیرے دل میں کہ ہارون رشید زندہ رہے اس وقت تک کہ وہ میرا کرایہ مجھے وصول ہو جائے؟ تو کہا فرزند رسول بالکل یہ تو تمنا ہے۔ فرمایا کسی ظالم سے متعلق اتنی بھی تمنا کرنا ظلم میں شامل ہونے کے برابر ہے۔ آج اگر سارے ان مولا کے ان فرامین کو دیکھا جاتا، یہ کتنا بڑا آج ظلم ہوا ہے کراچی میں ایک کمیونٹی کے اوپر کہ جو معصوم نہتے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آج ہم ان ظلم کے خلاف آواز اور للکار بلند کی جاتی تو آج یہ نہ مسائل ہوتے، نہ مصائب ہوتے، نہ مشکلات ہوتی ہیں اس قسم کی دہشت گردی۔ یہ مولا کا آج جو شہادت کا دن ہے ہمیں اس طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ ہمیشہ مظلوموں کا ہم نے ساتھ دینا ہے، ظالموں کے خلاف ہم نے نفرت کا اعلان کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین و ناظرات، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ابھی یہ 7ویں امام ہیں، آل رسول ہیں اور جگر گوشہ بطول ہیں، مگر ان کے ساتھ ان عوامل نے کہ جنہیں خلیفۃ المسلمین کہا گیا، انہوں نے یہ سلوک کیا
کہ ایک قید ہی نہیں کہ قید کے اندر بھی زندان میں ایک گڑھا، اور گڑھا بھی ایسا کہ جس میں نہ امام کھڑے ہو سکیں نہ بیٹھ سکیں، اور اس میں حالت یہ ہے کہ خوراک کی سپلائی اور کھانا پینے کا اتنا خیال رکھا گیا کہ دور سے یوں ہی محسوس ہوا جیسے چادر پڑی ہوئی ہے، اور وہ دراصل چادر نہیں، آل رسول تھے۔ میں چلتا ہوں جناب مولانا جناب سید عباس آبدی صاحب کی طرف، کہ بڑی کمپریہنسو، بڑی تفصیل سے جناب غلام حسین عدیل صاحب نے، علامہ صاحب نے امام کے حالات زندگی اور ان کی قید و بند کے اوپر روشنی ڈالی۔ کیا آپ روشنی ڈالیں گے کہ وہ کیا حالات تھے جن کے باعث آپ کو بغداد جانا پڑا، اور آپ کے کرامات اور معجزات کے متعلق؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے شان میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے برادر بزرگوار قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی خدمت میں اور ہم تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت کے ساتھ آج کی شب کی مناسبت پر تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے جتنے بھی دنیا میں عاشقان اور محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں اور اس امام مظلوم کی عزاداری کا فریضہ نبھاتے ہیں، ان سب کی طرف سے امام عصر، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج کی شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، 7ویں امام ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7ویں جانشین ہیں، وہ 12 خلفائے راشدین المہدیین کے جن کی اتباع اللہ نے اور اس کے رسول نے امت پر واجب قرار دی۔ ان خلفائے راشدین المہدیین میں یہ 7ویں خلیفۃ اللہ ہیں، یہ اللہ کی 7ویں حجت ہیں اور 7ویں امام ہیں زمین و زمان میں، اور تمام انسانوں اور جنوں پر جن کا حق ہے کہ جن کی اطاعت کی جائے اور کوئی بھی ان سے روگردانی نہ کی جائے۔ آپ کی شہادت کی یہ شب ہے، اس لیے چند معروضات آپ کی شخصیت پر ہم چاہتے ہیں۔ پہلے تو جس آیہ کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، اگر آپ اس آیہ کریمہ کو پڑھیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے امام کے لیے خاص یہ آیت نورانی آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو ہر حالت میں، سختی میں بھی اور راحت کے دنوں میں بھی انفاق کرتے رہتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، آسانی اور مشکل دونوں حالت میں وہ انفاق کرتے ہیں۔ اور کیا صفت ہے ان کی؟ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غیظ و غضب کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، پی جاتے ہیں، کظم غیظ کرتے ہیں۔ تیسری کوالٹی اللہ نے فرمایا چونکہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں اس لیے بندوں کو اس کے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، وہ اپنے اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو درگزر کر دیتے ہیں، اور جب یہ ہیں تو پھر یہی تو محسن ہیں کائنات کے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ 7ویں امام کی زندگی سراپا اس آیہ کریمہ کا مجسم آپ دیکھیں گے آپ کی شخصیت کو، کہ آپ کی زندگی میں مشکل میں بھی آسانی میں بھی انفاق جاری و ساری تھا۔ آپ کے آبا و اجداد کا بھی انفاق بے مثال ہے،
لیکن آپ کی مشکلات کچھ ظاہری اتنی تھیں کہ شاید ہی کسی امام کو اتنے سال قید و بند میں رہنا پڑا ہو جتنا کہ آپ کو رہنا پڑا ہے. تو اس لیے مشکلات کے اعتبار سے آپ کی زیادہ ہے، لیکن آپ نے عطا کرنے میں بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی ہے. پھر والکاظمین الغیظ، اور آپ کا لقب بھی کاظم قرار پایا ہے. جتنے بھی اللہ کے اولیاء اور اللہ کی حجج ہیں ان کے القاب بھی قرآنی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے ان القاب کو اگر آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں کہ آپ کو کسی نے بھی غصے کی حالت میں دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ آپ پی جاتے تھے غصے کو. اچھا یہ کس لیے کرتے تھے؟ کیا خوف طاری تھا آپ کے اوپر؟ کیا آپ بے بس اور عاجز اور ناتوان تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ مولا علی ہی کے پوتے ہیں. آپ کی شجاعت و بہادری کے مقابل میں دنیا کا کوئی شجاع ٹھہر نہیں سکتا ہے، کوئی پہلوان ٹھہر نہیں سکتا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ انسان بے بس نہیں بلکہ بس میں طاقت و قوت کو رکھتے ہوئے بھی غصے کو اپنے کنٹرول کرے اور پی جائے. اور یہ ایک نمونہ، ایک ہمیشہ کے لیے رول ماڈل کے طور پر ابھرنے والی شخصیت ہے. والعافین عن الناس، اور پھر آپ بندگان خدا کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کر دیتے. اور آپ کا انداز یہ تھا کہ پروردگار تیرے بندے کی اس خطا کو میں نے معاف کر دیا ہے، کیا تو مجھے معاف نہیں کرے گا؟ دیکھیے یہ بندے کی ذرا یہاں پر ایک نقطے کو جو عرفانی نقطہ ہے اس کو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین توجہ سے سنیں. بندوں میں یہ کوالٹی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ کوالٹی اللہ کی ہے کہ وہ معاف کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کی بخشش اور اس کی معافی کا مظہر بن جائے، انہی کو تو کہا جاتا ہے نا صفات خداوندی کے یہ مظہر تھے. مظہر تھے کیا مطلب ہے؟ کہ خدا کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن خدا کی صفات کچھ بندوں میں ایسے ابھر کے ظاہر ہوتی ہیں کہ ان صفات کو، خدائی صفات کو، الہی صفات کو تم ان کے اندر دیکھو گے جو مظہر صفات پروردگار. چنانچہ والعافین عن الناس میں اللہ کی صفت ہے بخشش کرنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا. اور ایسی کوئی شخصیت ہو کہ جو صفت پروردگار کا مظہر بن کر زندگی کرے، یہ ان مظہر صفات پروردگار میں سے ایک شخصیت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے. اور یقیناً ایسے ہی لوگ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ جو ہے وہ محسن ہوتے ہیں کائنات کے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ جو ان کے دشمن ہوتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کے یہ محبوب ہوتے ہیں، اور محبوب خدا سے دشمنی کرنے والا حقیقت میں خدا سے دشمنی کرنے والا ہوتا ہے. اب آئیے ثرا ان کی شخصیت کو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ آپ چند صفات میں لاجواب، لاثانی، بے نظیر اور بے مثال ہیں. ایک یقیناً تمام معصومین کی عظمتوں اور جلالتوں میں آپ بھی شریک ہیں، لیکن آپ کا نام بھی امام حسین علیہ السلام کے نام کی طرح منفرد ہے. باقی نام علی اور محمد مکرر ہیں، تکرار ہوتے جا رہے ہیں، ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن پورے 14 معصومین میں ایک حسین ہے کہ جو ریپیٹ نہیں ہوتا ہے. نام حسین ریپیٹ نہیں ہوتا، ایک ہی حسین ہے. اسی طرح ایک ہی موسیٰ ہے، ایک ہی موسیٰ ہے. تو یہ موسیٰ بھی ریپیٹ نہیں ہوتا ہے، خاصیت ہے. 7ویں امام ہے اور آپ کی ولادت 7 صفر کو واقع ہوئی ہے. اور ایک خاصیت قبلہ نے بھی عرض کی کہ آپ کے القاب میں سے ایک لقب، مشہور ترین لقب باب الحوائج ہے. گو کہ ہر معصوم امام باب الحوائج ہوتا ہے، لیکن آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا. دیکھیے جو اللہ کی راہ میں زیادہ امتحانات سے گزرتا ہے، آزمائشات اور ابتلاعات سے گزرتا ہے، وہ زیادہ اللہ کے یہاں اپنی سے رکھتا ہے، اپنی بات منواتا ہے. یہ ایک منطقی وہ بھی ہے، مطلب فارمولہ بھی ہے کہ اس کو سمجھیں کہ جو زیادہ راہ خدا میں قربانیاں دیتا ہے وہ زیادہ
حقدار ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ کوئی بات کرے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بات قبول کر لی جائے۔ اس اعتبار سے بھی آپ کو دیکھیں 4 سے 14 سال مختلف زندانوں میں رکھا گیا، اور یہ آپ کی خاصیات میں سے خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ زندان میں رکھا گیا۔ آپ کی ایک اور خاصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ آخری امام کے علاوہ باقی جو 11 امام ہیں، ان 11 اماموں میں سب سے زیادہ امامت کی مدت آپ کی مدت تھی۔ آپ کی مدت امامت دیگر معصوم اماموں سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ اس پر توجہ کی جائے، تقریباً 35 سال تک آپ امام وقت رہے ہیں، جبکہ دیگر معصوم اماموں کے لیے اتنی لمبی عمر نہیں، اگرچہ آخری امام جو ابھی تک الحمدللہ وہ پردہ غیب میں ہیں اور ان کی امامت کا سلسلہ جاری ہے اور صدیوں سے جاری ہے، لیکن آپ ان کے علاوہ جو معصوم ہیں ان میں سے ایک خاص خصوصیت آپ کی یہ ہے۔ آپ کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ کہ اللہ نے آپ کی ان تمام مصیبتوں اور مشقتوں کے بدلے اولاد کثیر سے نوازا تھا۔ آپ کی اولاد دیگر معصوم اماموں میں سب سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ 19 فرزند بیٹے آپ کے تھے اور 18 آپ کی بیٹیاں تھیں۔ اس اعتبار سے بھی آپ منفرد بے فرد امام ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ آپ کی اولاد میں اکثر اولاد عجم کی طرف آئی، سبحان اللہ، اور آپ کی جو ہے سادات کا جو نسل سادات کا جو کثیر سلسلہ ہے وہ آپ سے جا کے منتہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کو امامت کے اس پورے سلسلے سے بھی چڑ ہے، وہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے اس صوفیانہ تسلسل کا اہم ترین رکن قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بشر حافی تک جو ہے بات جاتی ہے، اور وہ بشر حافی کون ہے؟ امام کے ادنا شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد آپ ہیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، ابھی نام کسی کا نہیں لوں گا، موجودہ زمانے میں جو اہل حدیث کے چیمپئن ہیں، انہوں نے ایک جگہ پر تقریر کے دوران ہر ایک کو رضی اللہ کے نام سے یاد کیا۔ جب بات امام موسیٰ کاظم کی آئی تو انہوں نے کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ میں خود تھوڑا سا کنفیوز ہوا کہ کہیں شیعہ محفل میں تو یہ تقریر نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اکثر ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ رواداری میں جو ہے جب شیعوں کی محفل میں کوئی آتا ہے تو وہ شیعہ اسی طرز کو یا اسی اصطلاح کو اپنا لیتا ہے کہ وہ علیہ السلام کہتے ہیں، چلو ہم بھی کہہ دیتے ہیں تاکہ جو مجمع ہے وہ خوش ہو جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا پیورلی اہل حدیث کا مجمع تھا، اس میں کوئی ایک بھی شیعہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے ذکر کیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہہ کے ذکر کیا۔ وہ کلپ بھی موجود ہے، کاش کہ اس وقت تیار ہوتی تو ہم اس کو دکھاتے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت اس اعتبار سے بھی ہر دل عزیز رہی ہے کہ آپ نے کسی سے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ ہے، البتہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں بھی کچھ اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ ہے کہ آپ کی ایک کنیز تھی اور آپ کے ایک فرزند کو لے کے وہ کھلا رہی تھی، بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ چھت پہ گئی، کسی کام میں مشغول ہو گئی، لاپرواہ ہوئی، بچہ جو ہے وہ چھت سے گر گیا، اور چونکہ اوپر سے گرا تھا فوراً اس کی وفات بھی ہو گئی۔ اب وہ بالکل بید کی لکڑی کی طرح کانپ رہی ہے، کنیز ہے، کنیز اپنے آقا کے فرزند کے مر جانے کی ذمہ دار ہو اور وہ بھی وفات تک کی بات آ جائے تو پھر تو اس کنیز کا تو اللہ ہی حافظ ہے، بہت کانپ رہی تھی۔ لیکن چونکہ آپ ہی کے گھرانے کی کنیز تھی، اس نے بھی کہا کہ اہل بیت کو منانا ہو تو قرآن کا سہارا لینا چاہیے، اور قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کا سہارا لینا چاہیے۔ قرآن بھی اس نے اہل بیت اطہار سے گویا سیکھا تھا، وہی آیت کریمہ
اس نے جیسے ہی امام کو آگے آتے ہوئے دیکھا تو اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی تلاوت شروع کر دی. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. امام نے فرمایا کظمت الغیظ، جا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. جیسے اس نے کہا کاظمین الغیظ، اس نے کہا کظمت الغیظ. امام نے فرمایا کظمت الغیظ. پھر اس نے آگے بات کہی والعافین عن الناس، وہ اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. تو امام نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اور جب دیکھا امام کے اس آیے کریمہ کی عملی تصویر بنتے جا رہے ہیں تو آگے وہ کہتی ہے واللہ یحب المحسنین. تو امام نے کہا جا اللہ کی راہ میں تجھے میں نے آزاد کر دیا. اب اپنے بیٹے کے قاتل کو امام آزاد کرتے ہیں اور انتقام ذرا نہیں لیتے. کس سے؟ وہ بھی ایک کنیز سے. اب اس کردار کا آپ سراغ کسی اور جگہ پر لگا کر دیکھنا چاہیں تو کہیں کوئی کردار ایسا نظر نہیں آتا. ایک کو ایک ناانصافی کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے اور قاتل بھاگ جاتا ہے. بیٹا تلوار نکال کے اس قوم کے بندوں کو مدینے میں مارتا چلا جاتا ہے کہ باپ کا انتقام لے رہا ہے. اور ایسے کو جو ہے نا داعش جیسے لوگ ہیرو سمجھتے ہیں، جبکہ ہیرو حقیقت میں ایسا ہوتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسی شخصیت کہ جو خدا کی صفات کا مظہر بن کر زندگی بسر کرے. ایک ہم نے نمونہ آپ کی خدمت پیش کیا. اگر مزید کوئی ویسے واقعات اور کرامات اور معجزات تو ماشاء اللہ بہت ہیں، اور امام معصوم کے لیے یہ وقت بہت کم ہے کہ آپ کی شان میں اور آپ کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالی جا سکے. بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ نے نہایت ہی سمندر کو کوزے کے اندر بھر دیا. ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، یہ وہ کردار ہیں کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اور کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی تو بہن قرآن پڑھ رہی ہے، اور مارے غصے کے منہ سے جھاگ اڑاتا کوئی کردار آتا ہے اور اپنی بہن کو مارنے کے لیے آگے لپکتا ہے. اور ایک کردار یہ بھی ہے. اب آپ خود ہی موازنہ کر لیجئے کہ جیسے عباس آبدی صاحب نے فرمایا اور جناب محترم غلام حسین عدیل صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ کردار ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے غصہ پیا بلکہ کمزور کو، کنیز کو آزاد تک کر دیا. وقت ہو گیا ایک مختصر سی بریک کا. بریک کے بعد فوراً حاضر خدمت ہوں گے آج کے اس نہایت ہی دردناک موضوع پر گفتگو کے لیے کہ 7ویں امام کہ جو انسان ہوتے ہوئے بھی ان پہ اتنا ظلم و تشدد، اور خلیفہ وقت نے، سردار وقت نے اس پر اتنا ظلم کیا، خوراک اتنی کم کی کہ چادر پڑی ایسے لگتی تھی کہ جیسے یہ انسان نہیں کوئی ڈھانچہ، کوئی چادر خالی پڑی ہوئی ہے. ٹیلی فون لائنز بھی کھل جائیں گی. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف.